بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ نقص مجھ میں نہیں ہے، کس کس کو یقین دلاؤں گی، اور حمزہ سب اس کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، کیا پتہ پس پردہ کچھ اور ہو۔ لڑکیوں سے دور رہنے کا مقصد و مطلب سمجھ میں آتا ہے، مگر مجھ سے دوری کیوں؟ میں تو جائز اور شرعی بیوی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمزہ میری طرف آنا چاہتے ہیں، مگر خود کو روک لیتے ہیں۔ وہ الجھن زدہ تھی۔ اوہ، کہیں ایسا تو نہیں؟ وہ بری طرح چونکی۔ کافی عرصے پہلے صدف انیلا اور اس میں ایک بحث ہو رہی تھی۔ تب صدف نے بتایا تھا کہ کچھ مرد بظاہر پرفیکٹ نظر آتے ہیں، وہ اصل میں مرد نہیں ہوتے، اور ان کی حقیقت شادی کے بعد کھلتی ہے، اور ان کی ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس خیال نے سپنا کی نیند ہی اڑا دی۔ اس نے ابا سے ضد کی کہ وہ اس کی ٹکٹ کرا دیں۔ اس کی اجرت دیکھ کر ابا نے اس کی ٹکٹ بک کرا دی۔ وہ سسرال نہیں گئی، کیونکہ اس کے ساس سسر اور شمس اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے۔ واپس جا کر اس قصے کو آر یا پار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حمزہ کو بھی اطلاع نہیں دی، مگر ابا اس کی طرح بے وقوف نہیں تھے۔ انہوں نے اسے ایئرپورٹ پہنچا کر خود حمزہ کو فون پر اطلاع کر دی۔ اس لیے جب وہ کراچی ایئرپورٹ سے نکلی تو حمزہ کا ڈرائیور بما کار کے منتظر تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ابا نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ڈرائیور کی زبانی پتہ چلا کہ حمزہ گھر پر ہیں، اور 2 دنوں سے اس کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ اس کی بیماری کا سن کر اس کا غصہ تشویش میں بدل گیا۔ گھر پہنچی تو ملازمین اپنی مالکن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے حمزہ کی خیریت معلوم کی۔ صاحب کی طبیعت 2-4 دنوں سے خراب ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا دیں، مگر مانے نہیں، خود ہی میڈیسن لیتے رہے۔ کل رات تو بہت تیز بخار تھا، نیم بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلایا تھا، اس نے انجیکشن لگایا، تب جا کر ذرا آرام آیا۔ بٹ مین تفصیل بتا رہا تھا۔ صاحب کے پاس اور کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ معصومہ بیگم صاحبہ تھی، بیچاری پوری رات ان کے سرہانے بیٹھی پٹیاں بدلتی رہی۔ خیر دین نے رپورٹ دی اور اس کا ذہن جھٹک سے اڑ گیا۔ پوری رات وہ جھٹکا کھا گئی۔ جی زاہد اور میں بھی تھے۔ خیر دین کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ فٹافٹ بات کی وضاحت کی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال موڈ نہیں ہے۔ جہاز میں چائے پی لی تھی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں ہی رک گئی۔ میں آپ کا اور سر کا خیر خواہ ہوں بیگم صاحب، چاہے میں کہیں بھی رہوں، سر اور آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ سر تو بن ہی آپ کے لیے ہیں۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، اس لیے فوراً بولا۔ سپنا مسکرائی۔ اوکے، میں کمرے میں ہوں، جب تک خود نہ بلاؤں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اگر کوئی حمزہ سے ملنے آئے تو منع کر دینا۔ وہ مالکانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو حمزہ بیڈ پر دراز تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کا سرخ صحت مند چہرہ زرد ہو گیا۔ 2 دن سے شیو نہیں بنائی تھی تو چہرہ مزید بیمار لگ رہا تھا، مگر اس رف حلیے میں بھی وہ خوبصورت ہی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ چونکا۔ سپنا لیمن کلر کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ آ گئیں؟ فلائٹ ٹائم پر تھی؟ حمزہ نے دھیرے سے پوچھا۔ السلام علیکم، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ حمزہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی اور مجھے کال کرنے کی توفیق تک نہ ہوئی۔ وہ ناراض ہوئی۔ حمزہ کو اس کا یہ رویہ بڑا الگ اور پیارا لگا۔ آپ کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا، آپ وہاں ریلیکس ہونے گئی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ میں وہاں ریلیکس ہو رہی تھی اور آپ یہاں کسی اور کے ساتھ ریلیکس ہو رہے تھے، اس نے تندیہ انداز میں کہا۔ وٹ؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حمزہ نے بیزارے سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ سمجھدار ہیں، خود ہی جان جائیں، وہ غصے سے بولی۔ ایک تو پہلے ہی وہ اتنے دنوں سے الٹا سیدھا سوچ رہی تھی، اس پر ظلم یہ ٹوٹا کہ آتے ہی خیر دین سے خصوصی بلیٹن سننے کو مل گیا۔ ذہن جب پہلی کسی سوچی سمجھی بات پر اتفاق کر بیٹھے تو پھر کچے ذہنوں والے شخص کے لیے اپنی ہی اس بات پر حدیث کی طرح ایمان لے آئے کوئی تعجب خیز کی بات نہیں ہوتی۔ سپنا کا ذہن پہلے ہی ناپختہ اور سطحی تھا۔ اس پر اس نے جو حالات فیس کیے تھے اور جو کچھ سوچا اور سمجھا تھا وہ اس کے ذہن اور سوچ کے مطابق صحیح تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ صاف صاف بات کریں، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سپنا اس کے سرانے کھڑی تھی۔ مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا سمجھاؤں؟ وہ مڑنے لگی تو حمزہ نے تیزی سے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے نہیں ہے، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کر بیٹھی ہو۔ وہ گھرایا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ میری بات کا جواب دو سپنا۔ وہ گھرایا۔ میں تمہارے سطحی پن کی حد دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے دھیمے مگر غضبناک انداز میں کہا۔ میرا سطحی پن یا اپنا؟ اس نے غصے سے کہا۔ میرے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، اور دوسری لڑکیوں کے لیے وقت ہی وقت ہے، اتنا کہ وہ راتوں کو بھی آپ کو کمپنی دیتی ہیں، آپ کی تیمارداریاں کرتی ہیں۔ وہ طنزیہ ڈوبے لہجے میں بولی۔ وہ صرف میری طبیعت دیکھ کر رکی تھی، اور صرف وہی نہیں تھی،
میجر زاہد اور ان کی مسز بھی آئے تھے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور حمزہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تو بیٹی کو یہاں جوان جہاں مرد کے پاس کیوں چھوڑ گئے، جبکہ آپ کی بیوی بھی تو موجود نہیں تھی؟ اس نے چلا کر کہا۔ خیر دین اور بٹلر موجود تھے، یہاں وہ اکیلی نہیں تھی، اور نہ میں ہوش میں تھا، ورنہ کبھی بھی کسی بھی صورت اسے یہاں رکنے نہ دیتا۔ صبح میں ہوش میں آیا تب میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ تم بات کو سمجھو۔ حمزہ آپ کی بار قدرے نرمی سے بولا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ہاں وہ بچی ہے نا، اسے گھر بھیج دیا، وہ تنک کر بولی۔ بات کو سمیٹو سپنا، بات کچھ بھی نہیں ہے، اور تم تماشا بنا رہی ہو۔ وہ بھلی لڑکی ہے، بس ضرورت سے زیادہ بولڈنس کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے۔ حمزہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ اس کی سطحی ذہن کو آسانی سے ناپ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کی ناپختہ دماغ نہیں رکھتا تھا۔ وہ معصوم لڑکی، ہاں ایک وہ معصوم ہے جس کی معصومیت کی گواہی آپ دیتے رہتے ہیں، اور آپ معصوم ہیں جن کی شرافت کی قسمیں کھا کر وہ مجھے کسی بات کا یقین دلانا چاہتی ہے۔ آپ دونوں معصوموں کے درمیان پھر میرا کیا کام؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہارے دماغ کے فطور کا علاج میرے پاس نہیں ہے، وہ کہہ کر یہ باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ غصے میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ حمزہ کچھ دیر بعد باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا اور وہ چہرہ صاف کر رہا تھا۔ حمزہ آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے قریب نہیں آتے، مجھے خود سے دور رکھتے ہیں۔ میں تو شرعی بیوی ہوں، حقدار ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں۔ آپ کی چہیتی گواہی دیتی ہے کہ آپ بڑے پاک باز ہیں۔ میری ماں، آپ کی ماں اور بہت سی عورتیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ میں انہیں خوشخبری کب سناؤں گی۔ کڑی سے کڑی جوڑوں تو یہی نتیجہ آتا ہے سامنے کہ آپ مرد ہیں جو مجھے نہ عورت بننے کا سکھ دے سکتے ہیں نہ ماں بننے کا۔ وہ بھی لگام ہو رہی تھی کہ حمزہ کے زوردار تھپڑ نے اس کی لگام کھینچ لی۔ تم نے مجھے ایسا تانا دیا، سپنا جب سے کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سنو، حقیقت مجھ میں کوئی کمی نہیں، میں نے صرف تمہاری ذلت کا احساس محسوس کرانے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ تم بھی اس محرومی اور ذلت کے احساس کو محسوس کرو جس سے تم دوسروں کو گزارتی تھی۔ تمہیں بھی احساس ہو کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب انسان اپنی ناقدہ غلطی اور گناہ کی پاداش جھیلتا ہے۔ حمزہ نے سرد لہجے میں کہا، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پھر چلائی۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر واقعی تم جیسی عورت کو ماں بننے کی سعادت سے محروم ہی رکھوں گا۔ تو میری قربت کو ترستی رہو گی، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ اتنی ذلت، اتنی بےزتی! اس نے حمزہ کا گریبان پکڑا۔ یہ کہیں کہ میرا حق آپ جا کر دوسروں پر لٹا آتے ہیں، اس لیے میرے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ محبت نہ چاہت۔ آپ نے محض انتقام کی بھیڑ چڑھانے کے لیے میری زندگی برباد کی۔ اس نے حمزہ کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا، سپنا اب میری برداشت کی قوت کو آخری حد تک آزما چکی ہو، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حمزہ کے لہجے میں خونی بھیڑیے جیسے گھراٹ تھی۔ سپنا واقعی اس کی برداشت کی آخری حد آزما چکی تھی۔ میں ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گی کہ آپ نامرد ہیں، بد کردار ہیں، اور وہ پاگل ہو رہی تھی۔ غصے میں حمزہ نے اسے بے دردی سے بازو سے 2 بوچا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرا دیا۔ اس کا نازک سا وجود اتنا زوردار جھٹکا سہ نہ سکا جس سے وہ بری طرح بیڈ پر گر گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سدھر رہی ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں خود سے محض اس لیے دور رکھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو چند ایک خامیاں تمہارے اندر ہیں وہ تم اپنی محنت اور سمجھ اور کوشش سے دور کرو۔ میں تمہیں خود موقع دے رہا تھا، میں تمہیں تراشنا چاہ رہا تھا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم معمولی پتھر ہو، اور پتھروں کی جگہ پیروں میں ہوتی ہے، انہیں سر پر سجا کر نہیں رکھا جاتا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اس سے شدید خوف محسوس کر رہی تھی۔ اب سارے راستے بند ہیں اور تم نے یہ راستے خود بند کیے ہیں۔ حمزہ نے واقعی سارے راستے بند کر دیے تھے۔ فرار کا ہر راستہ بند تھا۔ وہ اتنی گھٹن میں تھی کہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما دیا۔ اس کی ہر چیز اندر ہی اندر دم توڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرا قدار مضبوط ہے تو میرے لیے اور نہیں، تم بھی میرے لیے۔ تم نے جرت کیسے کی میری راستوں پر پانی پھیرنے کی؟ معصومہ صرف میری دوست ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے سے شادی کرنی ہوتی تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا اور نہ روک سکتا ہے۔ سپنا، میں نے زندگی میں تم سے زیادہ بدصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ تم میری نظر میں دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہو۔ وہ اپنے اندر کے ہلاؤ کو ٹھنڈا کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ سپنا تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں اسے خود پر تعصف ہو رہا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ حمزہ کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ ہنٹر بن کر اس کی روح پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اپنے وجود پر ماتم کر رہی تھی۔ آسمان تک دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان آ چکی تھی۔ حمزہ نے اپنا بستر الگ کر لیا۔ اس نے بہت مرتبہ چاہا کہ اس سے معافی مانگے، مگر حمزہ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ پھر وہ بغیر اسے بتائے چند دنوں کے لیے لاہور چلا گیا۔ اسے جو ڈرائیور کی زبانی اسے جانے کی خبر ملی، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ حمزہ کی خاموشی کنچری کا کام کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ افسردہ سی بیٹھی تھی۔ جب خیر دین اسے معصومہ کے آنے کی اطلاع دی
وہ لاؤنج میں آئی تو معصومہ اس کی منتظر تھی۔ بھائی حمزہ سے ایسی لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ اب دیکھو نا، رات کو میری فلائٹ ہے امریکہ کی، اور وہ ہیں کہ غائب۔ میں نے پرسوں سے فون کر کے کہا بھی تھا کہ مجھ سے مل لے، پھر میرا آنا 2 سال بعد ہی ہوگا، مگر وہ صاحب ابھی تک نہیں آئے، تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ کہہ رہی تھی تم جا رہی ہو، وہ چونکی۔ تمہیں حمزہ نے نہیں بتایا؟ اب چونکنے کی باری معصومہ کی تھی۔ او ہاں بتایا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے بہانہ بنایا، اپنا بھرم بھی بنائے رکھنا تھا۔ وہ اپنے اور حمزہ کے بیچ کے تناؤ کی بھنک کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاباش، ابھی سے تمہارا یہ حال ہے۔ اور ہاں، حال سے یاد آیا، یہ اتنے ہلکے کیوں پڑے ہیں تمہاری آنکھوں کے گرد؟ رنگت پیلی ہو رہی ہے، بیمار ہو کیا؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے ٹالا تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ وہ فکر مندی سے بولی، ہم سب یہاں نہیں ہیں، میں بھی اتنے دنوں بری طرح مصروف رہی تھی، باہر جانے کے چکر میں تمہاری خیر خبر ہی نہ لے سکی، سو سوری۔ سپنا، وہ فکر مندی سے بولی۔ تو سپنا کا جی چاہا کہ وہ اپنے منہ پر تماچے مارے۔ اس نے گدھے گھوڑوں کو ہمیشہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکا تھا۔ تم یہ سب چھوڑو، میں چائے بنواتی ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جوس بنواتی ہوں، دونوں مل کر پیتے ہیں۔ سپنا نے اسے بہلا لیا، ورنہ وہ ضرور بھید پا لیتی۔ کچھ دیر بعد معصومہ چلی گئی اور وہ حمزہ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ بھائی انہیں معاف کر دیں۔ شمس نے اس کی ساری بات کے جواب میں سے اتنا ہی کہا تھا، بس اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تم جانتے ہو نا اس نے کتنا بھیانک جرم کیا ہے۔ حمزہ نے ناراضگی سے ندیم کو دیکھا۔ جی جان گیا ہوں، مگر بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی ذہنی سطح کتنی ہے۔ میں نے آپ کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گے اور اپنے قابل بنا لیں گے۔ وہ اتنی بری نہیں ہیں، بس جذباتی اور عقل کی کچی ہیں۔ اس میں ایک وجہ ان کی عمر ہے، اور دوسری شاید ان کی تربیت صحیح اصولوں پر نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدگی اور خیرخواہی سے سمجھا رہا تھا۔ حمزہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تم اب تک اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ نہیں، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، آپ انہیں ایک موقع اور دیں، ندیم نے نرمی سے کہا۔ وہ بہت بدتمیز ہے۔ حمزہ واقعی اس سے بہت خفا تھا، مگر آپ کی محبت نے انہیں تمیز سکھائی ہے۔ معاملے میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کتنی بدل گئی ہیں۔ ہوتی ہیں بھائی، یہ ہیں ان کے اندر۔ انہوں نے سب سے معافی مانگی اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ بس آپ کو انہیں پورے خلوص کے ساتھ راہ راست پر لانا ہے، جو ہمارا مقصد تھا۔ انہیں یہاں تک لا کر ایسے مت چھوڑیں۔ وہ اس سے بہت دیر تک سمجھاتا رہا۔ اس کی نیت اچھی تھی۔ جب نیت اچھی ہو اور خلوص بھی شامل ہو تو بعد میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے۔ حمزہ نے ہمیشہ کی طرح بہت غور اور توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر راضی ہو گیا۔ پھر حمزہ کو لاہور سے اسلام آباد جانا پڑا۔ ملکی حالات کے پیش نظر ہنگامی میٹنگز ہو رہی تھی۔ مصروفیت میں سے فرصت ہی نہ ملی۔ سپنا کسی سے بات ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فون پر نہیں بلکہ ملاقات کر کے اس سے معاملات صاف کرے۔ انہی چکروں میں دن گزرتے رہے۔ اسے گئے ہوئے 10 روز ہو چکے تھے۔ سپنا کو کھلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ حمزہ کے بغیر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ شب و روز یکساں کیفیت میں تھے، اداس، بے قرار، بے چین۔ اس نے درمیان میں کئی مرتبہ سسرال فون کیا اور حمزہ کے بارے میں پوچھا، مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ اس روز اداسی سے لان میں بیٹھی تھی جب گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ سمجھی شاید حمزہ ہے۔ وہ دیوانہ وار گیٹ کی طرف بڑھی، مگر گیٹ کھلتے ہی ابو اور حماد بھائی کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ ابا، بھائی! وہ ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ارے بس کرو بٹو، کیا سارے آنسو یہیں بہاؤ گی؟ انہوں نے اس سے پیار کیا۔ وہ حماد بھائی سے ملی اور دونوں کو اندر لے آئیں۔ اور تنہائی کے انسانوں میں اپنوں کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ کیسے ہیں ابا؟ حماد بھائی آپ کیسے ہیں؟ اماں، دادی، باقی سب کیسے ہیں؟ وہ بتابی سے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، مجھے بھی سب بہت یاد آتے ہیں۔ آپ کراچی کب آئے؟ اسے خیال آیا، بس ابھی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، مگر حمزہ میاں کہاں ہیں؟ ان کے سامنے سنائیں گے۔ ابا بولے، وہ تو کراچی سے باہر گئے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اس کو حمزہ کا خیال آتے ہی نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا۔ اس کے ذہن کو جھٹکا لگا اور بے قراری سے بولی، صابر کی بات پکی کر دی ہے۔ صابر کے ساتھ ساتھ تمہارے اس بھائی کو بھی سہرا پہنا رہے ہیں۔ ابو نے بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔